نعمتیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا کلمہ بہت مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سبحان اللہ کیا تمام بشریت کے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ان چاروں مسائل کا حل آپ کے اس پہلی آواز کے اور پہلی دعوت کے کلمے میں موجود۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا، اس میں ملاوٹ نہیں، خالص اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، جتنے حال وہ سب یاد ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ بھائی یہ تین چیزیں ہیں اس آیت میں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے، اس لیے اپنے گھر اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکموں والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا، فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کی ساری، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے گھر میں آتا ہے، ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں اور آپ کی سنت، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات، کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے، اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے اور سب سے پہلے اپنے بارے میں، اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر تین صفتیں ہوں، امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو، وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے، تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود۔ مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان، وہاں ایک دفعہ مجھ سے خواب میں فرمایا آجا میں تجھے بیعت کر لوں،
اور پھر خواب ہی میں فرمایا سجدے میں 300 مرتبہ انت معبودی انت محبوبی انت مسجودی انت مقصودی، یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی۔ خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں، غیر محل میں استعمال کرنا۔ یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہو۔ ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین، بہت پریشان اور طرح طرح کی گھبراہٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ پڑھتے رہیے اور دل میں سکون آئے گا۔ یہ ہماری سب کی رہبری ہے، ہماری سب کے لیے تعلیم ہے۔ مولوی صاحب بہت بے چینی رہتی ہے، بہت گھبراہٹ رہتی ہے، یہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا کے امن و امان کا سامان ایمان میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خالص۔ اور یہی پوری شریعت، پورے دین کی جان یہی سے شروع ہوتا ہے۔ امن ایمان کی میراث، روزی روزگار، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستیوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا خوف، اس کا ڈر، تو نہ روٹھے تیرا رٹنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا رٹنا ہے غضب۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہ امن اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، کہیں رہتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، اس کی دنیا بھی ہے، اس کی آخرت بھی، سب امن، ایمان۔ روزی روزگار کہ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کا ڈر، کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شان، قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی، ان کے دل مبارک میں آئی اور اللہ نے تائید میں آیتیں اتاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ ایک موقع پر فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکے۔ اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ قرآن میں اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے بھی کوئی تقریر نہیں کی، بہت عجیب مثال دے کر تقویٰ سمجھا دیا۔ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے دور جانا ہے، جہاں وہ ہے اور جہاں جانا ہے راستہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار باڑ ہے، ادھر بھی نوکیلے کانٹے ادھر بھی نوکیلے کانٹے، راستہ دور ہے، تنگ ہے، کانٹے دار ہے، اور ہوا تیز و تند چل رہی ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں بہت باریک اور پتلے ہیں ململ کے۔ کیا کرے گا وہ کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو خطرات ہے، راستہ بھی ہے، تنگ ہے، کانٹے ہیں، ہوا ہے، پہنچنا وہاں تک ہے، کپڑے پتلے ہیں، کیونکہ جس کی یہ حالت ہو وہ جس طرح اپنے ان کانٹوں سے بچنے کے لیے، کپڑوں کے پھنسنے سے بچنے کے لیے، اپنا راستہ چلتے ہوئے منزل کی تک پہنچنے کے لیے جس طرح وہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو سمیٹے گا، یوں کہ یہ خواہشات، یہ اللہ کی نامرضیات، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، یہ لایانی، یہ بیکار باتیں گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، تاجروں میں، گاہکوں میں، عوام میں، خواص میں، کہ سب اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھ کر کے جانا وہاں ہے، آخری منزل وہ ہے۔ خطرہ بہت ہے، ہوا بہت تیز، اور خواہشات کی ہوا کیسی؟ روز نئی نئی خواہشات، کہ آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے ان دو کی روشنی میں کہ اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی اور دین کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، ان میں جو فرق ہے کہ وہاں بھی امت کے یہ سارے طبقات تھے، مرد، عورتیں، عوام، خواص، مالدار، غریب، باغات والے، زمینوں والے، کھانے کو کھجور نہیں ہے، پانی کو پینے کو پانی نہیں ہے، وہ سب حالات، لیکن یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین اور ان کے شاگرد پھر تابعین، تبع تابعین، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، مفتیان، کہ سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف تھا، ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل، ہر ایک اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں دیکھتا تھا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ ہے، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور اس پر بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی کہ اب قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں، اپنی ترقی، اپنی عزت، اپنے حالات کا بننا، سب قرآن کے مقابلے کی چیزوں میں، کہ امت نے قرآن، اسی لیے کل حضرت نے بیان فرمایا تھا نا، علم و ذکر جو ہمارے اس کام میں ریل کی پٹڑی کی طرح ہے، کتنا ہی کیسا ایکسپریس ہو اور کیسی راجدھانی ٹرین ہو، اور کہاں سے کہاں ہزاروں میل، لیکن پٹڑی ہو تو سارے پیسنجر اپنی منزل کو پہنچتے، پٹڑی ہی نہ ہو تو پھر ریل نہیں۔ کیونکہ یہ سیکھنا سکھانا، یہ علم و ذکر، یہ قرآنی زندگی، یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآنی زندگی، قرآن نے جس کو حلال کہا حلال، حرام کہا حرام، جس کے کرنے کو کہا کرنا، جس کے سے بچنے کو کہا اس سے بچنا، کہ 100% پوری امت حضور کے اور صحابہ کے زمانے میں قرآن کی طرف رخ ہوئی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری یہ محنت، ہماری یہ چلت پھرت، ہماری یہ دوڑ بھاگ، کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت میں ایمان و عمل پر ملنے والے انعامات پر، کہ اس پر نظر جم جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے، جب کام شروع میں ہوا بڑے حضرت کے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک جماعت بھیجی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے یوں کہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، جو کہیں یاد رکھنا اور آ کے مجھے سنانا۔ 3 دن کی جماعت بنائی تھی۔ پہلے جن کو بھیجا ان سے یوں کہا تھا کہ یہ بات سوچیے، قرآن میں، حدیث میں، سیرت نبی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہر آدمی جان اپنی، مال اپنا، اور 3 دن کے لیے اپنا گھر کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو پہلی مرتبہ جب وہ گئے بتانے کے لیے، تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اسے کرے گا کون؟ ہر ایک کے تو بیوی، بچے، کاروبار، گھر، کیا اسے کرے گا کون؟ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اثر ہوا، ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ پہلے تو وہ نظریے کے طور پر فرمایا تھا کہ ہر امت کی اپنی جان اپنے مال کے ساتھ۔ 3 دن کی جماعت تیار کی، وہ بیچارے ہمارے سیدھے سادے میوات والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا احسان، کہتے تھے ان میواتیوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ خیر، وہ جماعت گئی کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت 3 دن کے لیے جماعت میں نکلے ہیں، جو آپ سے کہا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور جماعت کو دیکھتے ہی بار بار اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا، اپنی بات کا جواب خود دے رہے ہیں کہ پہلے فرمایا تھا اسے کرے گا کون، کہ یہ تو کرنے والے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر کہاں 3 دن، کہاں 3 چلر، کہاں ملک اور کہاں اقلیم عالم۔ اسی لیے کہ ہمارا کام اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ یہ بھی بتا دوں، ایک حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے،
جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے۔ ان کا ایک ملازم تھا، گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ حاجی صاحب کا۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اب مجھ سے کام نہیں لے رہے۔ نوکر کو ایسا تھا کہ گھر کے چولہے تک، کاروبار بھی، گاڑی چلانا بھی، سب کچھ۔ کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے الگ کیا۔ اچھا، حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی تھی۔ وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا؟ جی حضرت۔ کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی۔ تو اس کے بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر، سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا۔ اب اس کی سوچ بٹ گئی وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل، واہ 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 واہ، حاجی تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں۔ نہیں، کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے 4 مسائل، سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے، ایمان، امن ایمان کی میراث ہے۔ ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے، اس کا حل ایمان میں، اللہ کے خوف میں، ڈرنے میں، تقوی میں۔ ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، سب مجھ سے محبت کرے، کہ اس کا راز ایمان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال پر، اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے، اور اس کو میرے سے وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آدمی کے تنہائی کے گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ کسی نے سنا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ کہ آدمی کے تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات، خوف خدا سے آنسو، اللہ سے محبت، قرآن کی تلاوت، اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی اخیر تک روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستو کہ سنتے تو ہم بہت ہیں، ہماری ساری باتیں سب سے پہلے اللہ پاک
کہنے والے کو توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو سب کو قبول فرمائے۔ تو اس میں ملفوظات میں ہے کہ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت ہے۔ بہرحال امن بھی ایمان کی میراث، روٹی روزی روزگار بھی ایمان کی میراث، آپس کی محبتیں بھی ایمان کی میراث۔ جہاں جتنا ایمان اتنی محبتیں۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا ہو۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت من دار الا الجنت والنار، کہ مرنے کے بعد دو سے تیسری کوئی جگہ نہیں، ہر ایک کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، ہر ایک چاہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مکے والوں کو، مکے والے یہ تینوں چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو نہیں مانتے تھے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ تین بنیادیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے جتنی باتوں کے ماننے کو قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کہلوایا ہے، اس کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرنا۔ اس لیے صحابہ کا ایمان بالغیب وہ معیاری ایمان کہ قیامت تک والوں سے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، صحابی آئے، ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی۔ نہیں۔ دوسرے آئے، اجے آگ لگ گئی۔ نہیں۔ تیسرے نے بھی، اور سب پکے سچے ایمان والے خبر دے رہے ہیں، اور یہ یوں کہ نہیں میرے مکان کو نہیں لگی۔ چوتھے آئے تو انہوں نے کہا ابو درداء آگ تو لگی تھی اور ایک لائن سے مکانات جلتے چلے جا رہے تھے، شعلے اٹھ رہے تھے، عجیب بات تمہارے مکان کے پاس جب آگ آئی تو آگ خود بجھ گئی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا میرے مکان کو آگ نہیں لگتی۔ کیسے، کیا بات؟ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعا کہ میں نے چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، ساری دنیا آنکھوں سے غلط دیکھ سکتی ہے، زبانوں سے جھوٹ بول سکتی ہے، کانوں سے غلط سن سکتی ہے، میرا اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کتنی ہوتی ہے؟ صادق المصدوق، میرے اللہ جیسے سچے، میرے آقا ایسے سچے۔ انہوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کو آگ نہیں لگتی۔ میں نے کہا دعا پڑھی تھی۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے تو کام کی ابتدا ہی ایمان بالغیب، جتنی باتوں کی خبریں دی ہے۔ اسی لیے یہ فضائل میں وعدے بھی اور وعیدیں بھی، وعدے بھی اور وعیدیں بھی۔
یہ کرو گے تو یہ، اور یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ، اجر و ثواب بھی ہے اور عذاب و عقاب بھی ہے۔ اسی لیے یہ مولانا جیسے روزانہ فرماتے ہیں علم و ذکر ہم لوگوں نے سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہاں پوری امت کا دل کا رخ قرآن کی طرف، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ۔ اسی لیے وہ کیسے کامیاب تھے کہ اللہ نے دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ بھیج دیا ان کے لیے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ وہ نبی کی بات ماننے میں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں پہل کرنے والے، ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت میں، نصرت کا موقع آیا تو نصرت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور صحابہ میں یہی دو جماعتیں تھیں، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار، یا راہ خدا کی نقل و حرکت میں۔ یہ ہم تم ایسے ہم تم یوں ہی بیٹھ گئے مسلمان ہو کر۔ ایک دفعہ یہ بیچ میں بات یاد آ گئی اس لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کھوٹے تھے، جن میں کہ اللہ پاک کچھ روزگار دے دیں تو اپنا بھی اور دوسروں کی بھی مدد کر سکوں۔ تو وہ اپنے اونٹ، بکریاں، بھیڑ وغیرہ مدینہ منورہ سے باہر چلا رہے تھے۔ غبار اٹھتا ہوا دیکھا، جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے۔ یہ ہے وہ استخلاص، یکسوئی کے ساتھ کہ کام کے تقاضے پر اپنے تقاضے کو قربان کرنا سیکھو۔ بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، پورا کاروبار ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھے سب کو چھوڑ کر سیدھے ان کے پاس۔ من القوم، تم لوگ کون ہو؟ کہ نحن بنو طائف، ہم طائف والے ہیں۔ طائف والے ہو تو طائف میں تو کئی قبیلے، کون سے قبیلے کے ہو؟ ہم بنو ثقیف کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا پیغام لے کر گئے تھے، جن کے بارے میں اچھا گمان کہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں، مکے والے تو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، چلو ان کے پاس جاوے۔ لیکن انہوں نے جو کیا تھا صاحب، طائف والوں نے آپ کے ساتھ، طائف کے ہو، ثقیف کے قبیلے کے ہو تو جا کہاں رہے ہو؟ دربار رسالت محاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حیران رہ گئے، یہ وہ طائف والے، اور عجیب شان اس جماعت میں جس قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے جس طرح آپ کے پیچھے لڑکے لگائے تھے، آپ کو کانٹے چبھے تھے اور کس طرح آپ کو بغیر، اس قبیلے کا ایک جوان محمد ابن قاسم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا، وہ بھی تھے۔ یہ ہم تم سب ان کے حساب میں ہیں، ادھر آئے تھے بر صغیر۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے اپنا کاروبار اور ہانپتے کانپتے بھاگے ہوئے راستے میں ملے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی مغیرہ، خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے، کیا کوئی بات؟ ارے مت پوچھو، آج کی خوشی کی بات مت پوچھو۔ اس لیے کہتے ہیں خدا کرے ہماری خوشیوں کے سامان بھی بدل جائیں،
ہمارے غم کے پھول کے سامان بھی بدل جائیں. ہم تو 2 پیسے مل گئے تو پھولے نہیں سماتے، اور 2 پیسے ہاتھ سے نکل گئے تو منہ لٹک جاتا ہے. خدا کرے ہم نبی کے نمونے پر، صحابہ کے نمونے پر آنے کی کوشش نہ لگ جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات؟ اجے آج نہ پوچھو. ارے کیا ہوا؟ کوئی لونڈا ہوا کیا؟ لڑکا ہوا؟ لڑکے کی بات کرتے ہو؟ 100 تو میں دفن کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور 120 موجود ہے. اللہ کا شکر ہے. کتنا ہوئے؟ کتنا ہوئے؟ 2 یا 3 10. ہم نے قانون بنوا دیا 2 یا 3 بس. اور حضور فرماتے ہیں ایسی شادیاں کرو کہ جو بیویاں زیادہ بچے دیں. فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت میں تمہارے ساتھ رہوں، میں رشک کروں گا میرے امتی. اسی لیے دوستو سیرت پڑھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور وہی بات علم و ذکر، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، عمل کرنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بنو ثقیف، وہ طائف والے، تو ان کو بھی پوری تاریخ ذہن میں آ گئی کہ وہاں کی جماعت آئی ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جو حضور کو براہ راست جا کر کے سناوے اور حضور خوش ہوں گے اور حضور کی دعائیں ملے. لیکن صحابہ میں عجیب بات، ایثار اور ہمدردی. جو ایثار کے واقعات پڑھتے ہیں نا، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا، اور یہ معمولی نہیں تھی کہ حضور کو خوش کر دینا اور حضور کو خوشخبری سنانا، اور اس طائف کی جس طائف سے آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا. اس سب ان واقعات میں ہماری اور آپ کی رہبری ہے. محنت کرتے رہو، تھکتے رہو، پچتے رہو، تھکتے رہو، لگتے رہو، پچتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو. کرنے والی ذات اللہ، جس کو کہاں سے کب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، بھائی مغیرہ، پہلے دن سے اللہ نے مجھے اولیت دی ہے حضور کا ساتھ دینے میں. یہ ایک موقع ہے، اگر تم چاہو تو مجھے اجازت دے دو، میں جا کے حضور کو خوشخبری سنا دوں. کتنا بڑا اشار تھا. کھانے کا ٹفن کیریئر نہیں تھا، تھوڑے پیسے نہیں تھے، کچھ کپڑے دینے کی بات نہیں تھی. سرکار کی جناب میں حاضری کے ساتھ خوشخبری. لیکن تربیت ہوئی تھی، اصلاح ہوئی تھی. چھوٹے بڑوں کا کیسے اکرام کریں، ان کا کیسے احساس کریں. ہمارے تو نمبروں میں ہے، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، سیکھنا سکھانا. کہ اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ خود بھی صفہ والوں سے سنا کرتے تھے، سکھا کرتے تھے. صفہ پر جو صحابہ بیٹھتے تھے، اور وہ کیسے مبارک جائے، اور اللہ کب کس کو کس راستے سے تو اللہ ہی جانتے ہیں. مجھے یاد آیا ابھی پرسوں نسوں میں نے اپنے یہاں وہاں کہا تھا، سب نے نام سنا ہے. بتاؤں، دلیپ کمار کا نام سنا ہے، جو سینما کا ایکٹر تھا اور کیسا تھا. اللہ کی شان. ہم سورت کے ہیں، سورت سے کوئی 8-10 کلومیٹر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے اون. وہاں ایک نوجوان پڑھتا تھا اور انگریزی میں کالج میں پڑھتا تھا. لیکن اب جو اسے آگے پڑھنا تھا تو اس کی فیس بہت زیادہ تھی، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی. یہ دلیپ کمار، یوسف اس کا نام تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. وہ وہاں، ارے بھائی تو
تو وہ اس لڑکے کو لے گئے اپنے ساتھ بمبئی اور اپنے آفس میں لے جا کر کے آفس کے مینیجر سے کہا کہ یہ لڑکا جب تک اس کی پڑھائی ہوگی ہر مہینے اس کو اتنا دیتے رہنا۔ اس کی تعلیم پوری ہوئی اور پھر وہ ایسا، اور اس نے ایک نصیحت کی تھی دلیپ کمار نے، میری ایک بات سن لے۔ وہاں بمبئی میں جو مرکز تھا کہ کبھی جمعرات ناغہ مت کرنا، جمعرات کے اجتماع میں ضرور جانا۔ اس کی وجہ سے وہ نوجوان جس نے یہ ساری ڈگریاں بھی پاس کی، جمعرات کی بھی، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے اور چلے اور کیا اللہ کی شان، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جہاں صفہ ہے نا، جہاں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اس نے بتایا، اس نوجوان نے، کہ مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہم حج میں تھے تو وہ یوسف دلیپ کمار بھی آیا ہوا تھا اور وہ صفہ پر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ میرے دوستو، اللہ کب کس کو ذریعہ بناوے، کب کس کی قسمت کھولے، اسی لیے کہا اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں یہ ہماری نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد سے اس غلط فہمی کو نکالنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کہتا میری جان، میرا مال، میری صلاحیت، لایا کہاں سے؟ وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہر آدمی کے پاس اس کی جان، اس کا مال، اس کی روٹی روزی اور اس کی سمجھورہ عقل و دانش، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ اور یہی سبق پڑھایا تھا سب سے پہلے صحابہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیت ہے، ہم کسریٰ کا تاج اور کسریٰ کے دربار کا پاس اور کسریٰ کے، یہ تو تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ جب صحابہ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا، جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، عقل و دانش دی ہوئی اللہ کی ہے، کہاں لگانی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی ماننے کے لیے اتباع کرنا ہے محمد الرسول اللہ۔ ایسا کیا کہ پوری سیرت پڑھ لو، حکایت صحابہ ہے اس میں، فضائل کی کتاب ہے، اور 3 جلدیں حیات الصحابہ کی۔ ان تینوں طاقتوں کو، جان، مال اور صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر اس نعمت پر شکریہ، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو نعمت کی قدر کرے گا میں نعمت بڑھاؤں گا اور بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، ناقدری کرے گا سد کر لوں گا۔ صحابہ کے سمجھ میں آ گئی تینوں طاقتوں کو اللہ کی شکر گزاری میں، اسی لیے علماء نے کہا ہے شکر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو، اے اللہ میں تو ایک گھونٹ کیا، ایک قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں، یہ تیرا کرم، تو پانی پلاتا ہے تو پلاتا ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے مجھے دعوت کے کام میں لگایا، کہ کام کی عظمت دلوں میں ہو۔ دوسرے زبان سے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اٹھ کر ان کے پاس گئے، فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام۔ صدیوں کفر میں، شرک میں،
جہالتوں میں ڈبکیاں کھاتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو ان تمام تاریکیوں، ظلمتوں، جہالتوں سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی پوری زندگی اس نعمت کی صحیح شکر گزاری میں، بھوک آئی تو اور پیاس آئی تو اور گرمی آئی تو اور دشمنوں کے تیروں کی بارش ہوئی تو جو کچھ ہوا، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، ہمیں تو اللہ کا شکر۔ یہ صحابہ کی سیرت میرے آپ کے لیے رہبری ہے، یہ خالی کتابیں پڑھ لینے کے لیے۔ تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کیا کہہ رہا تھا میں، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، نعمت کی قدردانی، اور اس پر اللہ نعمت کو بڑھاتے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کو کوئی اپنے گھر کا غلام رکھنے کو تیار نہیں تھا، اپنے یہاں کی نوکری لینے کو تیار نہیں، ان کے یہ بھوکے ننگے، اور ان کو کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کو حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ صحابہ جو کہتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ عہد و پیمان کی، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو اور بوجھ پڑے گا تو، حالات ساتھ دیں گے تو اور تنگی ترشی کے ہوں گے تو، کوئی پوچھے گا تو اور نہیں پوچھے گا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے۔ اور اس کو ایسا کر کے دکھایا کہ پھر اللہ نے کیسی مدد، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ صحابہ، ایک زمانہ وہ تھا اسلام و ایمان سے پہلے کا کہ صرف کسریٰ کے دربار کا پاس مل جائے، انٹری پاس، جیسے وہ پلے فارم وغیرہ ہوتا ہے یا ایئرپورٹ جانتے ہیں تو بنانا پڑتا ہے ٹکٹ، اور اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ کسریٰ کے دربار کے انٹری پاس صلاحیتیں کہاں استعمال ہوں؟ اللہ نے مجھ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو سیکھو۔ پھر جو صحابہ نے سیکھا، اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت، سرپرستوں کی، اللہ والوں کی صحبت، جیسے صحابہ نے سارا سب کچھ حضور کی صحبت سے لیا، ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، متقیوں کی صحبت، کہ رنگ بدل جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جو 2.5 لاکھ کے پاس کے لیے کہتے، جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضور کی بات ماننے میں سردی دیکھی نہ گرمی، بھوک نہ پیاس، دشمنوں کے تیر، بارش ہو رہی ہے تیروں کی، ہم جانتے ہیں اللہ کو، ہم جانتے ہیں رسول کو، مانیں گے اللہ کی، مانیں گے نبی کی، کر کے جو دکھایا۔ تو وہاں خندق کھود رہے تھے مدینے سے باہر، مشورہ ہوا تھا، یہ روز کہتے ہیں نا مشورے سے چلو، مشورے سے چلو، خدا کرے ہم سمجھیں، کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنے والے تیار کرنا ہے نبی کی نیابت میں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ مشورہ ہوا کہ خندق کھودی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی جماعتیں بنائی، یہ یہاں سے یہاں تک کا کھودے، یہ یہاں سے یہاں تک، جیسے ہمارے کام میں ہوتا ہے نا، یہ مسجد اپنے برابر کی مسجد میں اپنا دوسرا گشت کرے، ایسے دور کیا گاؤں جہاں کوئی گشت کرنے والا نہیں ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ہی 3 دن اس مسجد میں لگا دیں۔ یہ جتنا ہم کو بڑوں نے بتایا ہے یہ سارا سیرت کی روشنی میں ہے۔ خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، کام کو سیکھیں اور سیکھ کر کے کام کریں۔
بغیر سیکھے، جیسے مولانا بار بار فرماتے ہیں علم و ذکر، سیکھنا اور کرنا، سیکھنا اور کرنا۔ وہ خندق کھود رہے، ایک جب بعض صحابہ کمزور بھی تھے تو جن کا کام پورا ہو جاتا تھا وہ دوسروں کا ساتھ دے دیتے گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی جس مسجد میں گشت نہیں ہے، کس مسجد کے لوگ وہاں جا کے گشت کریں گے، جہاں نماز نہیں ہے کہ وہاں نماز۔ الحمدللہ ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، ابھی ہمارے مولوی عثمان صاحب نے بتایا تھا 2 گاؤں پورے 100% نمازی بھی اور ہر گھر کا ہر آدمی اللہ کے راستے کی نقل حرکت، اور کیسی حیا، کیسا پردہ، کیسا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو پورے قرآن کی زندگی کو میراث میں لاتا ہے۔ پوری پرانی زندگی، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، عبادت کی روح، خلق خدا کے ساتھ کی شفقتیں، خیرائی، اللہ کی ذات پر مر مٹنا اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا جز بنانا، جب ایمان آتا ہے تو ساری اس کی میراث۔ خندق کھودتے کھودتے ایک جماعت کے راستے میں ایک چٹان آئی، اور چٹان کیسی آئی؟ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار ہو گئے، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، لیکن وہاں بات یہ خدا کرے ہم سمجھیں، خدا کرے ہم سمجھیں، ہم تو اپنے مسائل کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے اس بار نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، کس کا ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت میں کیا رہبری ہے، اللہ کے حکموں میں کیا چیز ہے۔ وہ صحابہ کھانے کو جو کھجوریں تھی پر وہ سب ختم ہو گیا، 3 دن سے بھوکے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، سیدھے گئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دربار۔ اللہ کے رسول چٹان آئی ہے اور وہ سب کے، اور 3 دن ہو گئے کھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف دعا لے کے نہیں بھیج دیا، اچھا ارے نہیں ٹوٹ رہی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، یہ نہیں کہا۔ جیسے ہم جب کوئی جماعت کی کوئی کسی تقاضے کی کوئی بات کی کہا، اچھا بھائی تمہاری مسجد میں دوسرا گشت نہیں ہے، اوہو بھائی میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے ہاں دونوں گشت، اللہ پاک آپ کے ہاں سے شہر روزہ، اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے، دعا کرنا، اتنا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، یہ ہماری رہبری ہے، پرانے نیاؤں کا ساتھ دیں، نیاؤں کو تیار کریں، بنجر علاقوں میں پرانے جائیں، غیر آباد جگہوں میں یہ جائیں، یہ قربانیاں دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوٹ ماری اس پر، نبوت کی طاقت، 100 جنتیوں کی طاقت، حضور نے جو کدال ماری تو ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے روشنی نظر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی، مجھے دکھایا گیا ہے اللہ کی طرف ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا۔ وہ صحابہ جن کے پاس کھانے پنیر کو پاس بنانے کے ان کو خوش ہو گئے، لیکن ایمان، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی بات سچی۔ جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا تھا میرے مکان کو آگ لے لے، سارے صحابہ اللہ رسول کی بات پر ایمان اور یقین۔ وہ دن آیا، ساری دولتیں جمع ہیں، ایک صحابی کے ٹھوکر میں کسرا کا تاج ہے، لیکن ایمان، ایمان۔ کسی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جانتے ہو؟
جی جانتا ہوں اس اللہ کو، ایمان ہے میرا اس نبی کی بات پر جنہوں نے اندھیری رات میں پیٹ پر پتھر لگے ہونے کی حالت میں یہ پیشین گوئی کی تھی۔ یہ اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی کی بات اللہ کے نبی، وہ کسرا کا تاج جہاں کا پاس نہیں ملتا تھا اس کا تاج ٹھکروں میں۔ اللہ کو اللہ مانو، ایسا مانو جیسا ہے وہ اپنی ذات و صفات میں۔ ساری سیرت مبارکہ صحابہ کے ساتھ کی ساری اللہ کی غیبی مددیں، وہ سب نعمت کی قدردانی، نعمت کو امانتداری کے ساتھ، جان کہاں لگے مال کا، اسی لیے کیونکہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا جس کو قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، ذکر، تزکیہ نفس، خانقاہ اور سیکھنا سکھانا، ان تینوں چیزوں سے ابتدا کی تھی۔ کہاں کی جہالت ہے، کہاں کا شرک کہاں پہنچے۔ خدا کرے ہم اس کام کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی منفعت کو اور اس کے تقاضوں پر جان و مال نبی کے نمونے اور صحابہ کے نمونے پر لگانے والی ہم بن جائیں تو خدا آنکھوں سے دکھائے جیسے ان کو دکھایا۔ یہ مدینہ منورہ، اس کا نام تھا پہلے یثرب، اور یثرب یوں کہ عربی زبان میں اس زمین کو کہتے ہیں جہاں جو جائے اس کو بخار ہو جائے۔ یثرب بخار زدہ زمین، جو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا رحمتیں، کیا برکتیں، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے، ایمان بنائیں گے، اعمال بنائیں گے، آخرت بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ کیوں نہ روٹھے، اللہ کی ناراضگی برداشت کریں۔ حضور کے پاس آئے، جو آتا تھا اس کو بخار ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مدینہ کا بخار باہر چلا گیا۔ کھجوروں میں کیسی برکت ہوئی، روزیوں میں کیسی برکت ہوئی۔ یہ ساری میراث ہے، عمل ایمان کی میراث ہے، روٹی روزی روزگار ایمان کی میراث ہے، آپس کی محبت ہے، یہ ایمان کی میراث ہے اور اس کا حل ہے۔ آخرت کے دنیا ہی میں آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہ، وہ سرٹیفکیٹ کا آخرت میں ملے گا، اللہ کس سے راضی کس نے۔ لیکن ان کے لیے کہ جنہوں نے نبی کی بات پر پہل کی، جان کی پرواہ کی، نہ مال کی نہ آل کی، سردی کی نہ گرمی کی، بھوک کی نہ پیاس کی، ان کے لیے اسی لیے یوں کہتے ہیں اچھا کون اور برا کون، کہ جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا، جس کو زید عمر بکر اچھا کہے وہ اچھا نہیں۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون وہ بتائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اچھے وہ جن کو اللہ اچھا کہے، کہ اللہ نے کس کو اچھا کہا؟ کہ ساری مخلوق میں اچھے وہ جن کے پاس ایمان اور اچھے عمل، جن کے پاس ایمان اور اللہ کے حکموں والی زندگی۔ ہمیں بھی اچھا بننا ہے، ایمان میں قوت، ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں
جنوں کی، انسانوں کی، دولتوں کی، حکومتوں کی، جانور، چرندے پرندوں کی ساری طاقتیں ایک آدمی کے پاس ہو اور وہ اپنی تمام تر طاقتوں کو صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنا پر لگا دے، طاقتیں ختم ہو جائے گی، ایمان کی کوئی حد نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہم کو وہ کلمہ دیا، اس لیے ہمارے کام کی دین کی ابتدا بھی ایمان سے، اس کام کے 6 نمبروں میں کہ پہلا نمبر ایمان ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں جتنا ایمان اترا ہوا ہوگا اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے دل کی آنکھوں کو راستے دکھیں گے، اللہ دکھائیں گے۔ جیسے چہرے کی آنکھوں سے یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں کانٹے ہیں، جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں، ایمان کی روشنی میں پھر دلوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا، قبر میں روشنی، سکرات میں آسانی، سکرات میں تکلیف، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر اور دھکے پڑنا، یہ سارا ایمان کی روشنی سے دلوں کو راستہ دکھتا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی کو صاف راستہ نظر آتا ہے تو آدمی کانٹے والے راستوں میں نہیں جاتا، آدمی کیچڑ میں نہیں گرتا، صاف راستے پکڑتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ راستہ دے جو نبیوں کا، صدیقین اور شہداء کا، وہ راستہ جس پر تیرے انعامات کی بارش ہے، اس راستے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب، جس راستے کے چلنے والے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، کہ اللہ اس سے بچا۔ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا کی یہ 4 مسئلے مشترک ہیں: امن، روزی روزی، آپس کی محبتیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اس سارے کو ایمان نے بھر دیا ہے، اور جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا پھر ایمان کی راہ کھلتی چلی جائے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا، اللہ کے حکم سمجھ میں آئیں گے، حلال حرام سمجھ میں آئے گا، پھر معاشرت پاکیزہ ہوگی، اخلاق میں بلندی آئے گی، زندگیوں میں شرم و حیا آئے گی، ابدیت اور تواضع اور عزت انکسار آئے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، آخرت بنے گی۔ اور اسی کے لیے زندگی، یہ 4 معنی، یہ چلے، یہ تقاضے، یہ سب جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، جہاں گئے وہاں انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کوئی عہدہ چاہیے، حکومت چاہیے؟ تمہاری حکومت تمہارے پاس، تمہاری دولت ہے تمہارے پاس، انما ہممنا الآخرہ، آخرت بن جائے، اس کے لیے یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ، آخرت تک۔ لیکن عمل کے بنانے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ خرچ آتا ہے، کہ اگر یہ مال غلط خرچ ہوا عمل بگڑ جائے گا۔ اس لیے خرچ وہاں ہو جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے میراث ہے، بھائی بہنوں کی میراثیں ہیں۔ اللہ جزائے خیر جو علماء کرام نے ہندی کی چندی کر کے دیکھیے، ایک ایک مسئلہ واضح کر دیا ہے، لیکن وہی بات کہ ہم نے سیکھنا سکھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج تو میری درخواست ہے، میں میرے اور آپ سب نیت کریں، دین سیکھنا ہے، اور ہر ایک کا دین، تاجر کے لیے تجارت کا، کاشتکار کے لیے کاشتکاری کا، مزدور کے لیے مزدوری کا، غریب کے لیے غربت کا، عورت گھر کی پردہ نشین کے لیے اس کا، ہر ایک کے لیے دین شریعت اس کے مسائل، ہر ایک نیت کرے دین سیکھنا ہے،
دین پر چلنا ہے، اور یہ دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ اللہ نے صدیوں کے بعد یہ سادار آسان سی محنت ایسی دی ہے، اور نمونے موجود ہیں، 1 2 10 20 ہزار 10,000 نہیں، لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہے جب اس راستے میں صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے، اور جو تکلیف آئے اسے اللہ سے برداشت کیا، پھر اللہ نے زندگیاں بدل دی۔ میرے دوستو، ہمیں نیت کرنی ہے پورے عالم کی اور پوری امت کی، اور امت کو اللہ ذریعہ بناوے پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت پر آنے کی۔ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، صلاحیتیں اور دانش اللہ کی دی۔ ان تینوں طاقتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جہاں لگی، مال جہاں لگا، آپ نے جو سوچا وہ سارا سوچنا بھی ہے۔ ہماری سوچ حضور کی سوچ کے قریب ہو جائے، ہمارا مال ایسے خرچ ہو جیسے حضور نے خرچ کیا، ہماری جان وہاں لگے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، مالی اراکم وانتم تتحمون فی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح شام زندگی جتنی جو کچھ تمہاری حرکت سکنت ہے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری سوچ۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَتِكُمْ، میں اللہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، یہ تمہارے وقت لگنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کتنی لایانی، کتنی بیکار اور کیسی حرام چیزوں میں امت کی جان مال، جوانوں کا، عوام کا، خواص کا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ تو بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اور صدقہ ہے کہ اللہ نے توبہ اور استغفار کی نعمت دی۔ سچے دلوں سے توبہ کریں۔ آج تک اللہ کی دی ہوئی جان و مال اور عقل و خیرت کو جتنا اپنی منمانیوں پر، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کی سنتوں سے زندگی نکلی، زندگی سے سنتیں نکلی، اے اللہ تم کہ باقاعدہ صلاۃ الاستغفار پڑھیں، توبہ کی نماز پڑھیں، اور نیت کریں آج کے بعد بھی، یہ کسی کو پتا نہیں زندگی کتنی باقی ہے، لیکن اللہ اور اپنے درمیان، اے اللہ آج کے بعد زندگی کے جتنے سانس، جتنے دن، جتنی راتیں، جتنے مہینے، جتنے سال، لقمے سے لے کے، دانے سے لے کے جتنی روٹی روزگار اور یہ عقل اور سمجھ جتنی، اے اللہ عہد و پیمان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جان و مال اور صلاحیت لگی وہاں لگاؤں، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اور جہاں بھی رہوں گا ہر ایک کو اس پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے اگر یہ 4 مہینے مانگے تو 4 مہینے، سال مانگے تو سال، اور یہ کہیں کہ نہیں یہ مجمع تو اپنے آپ کا ارادہ کر لے، پھر ابھی تو نقد 4 مہینے تو ہیں ہی اس اجتماع سے، آگے ہم مشورے کے تابع ہیں۔ جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جہاں جب جیسے، جہاں جب جیسے، پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، کہ اللہ کے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر وہ لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہے ان کی قبر پر، اور بددعا دی ہے، نیند حرام ہو جائے، نیند حرام ہو جائے ان پر جو بزدل بن کر اپنی جان و مال کو غلط استعمال اور جان مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں سے بچاتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں فرمایا تھا، سہم من سہام اللہ، اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں، جہاں چاہو پھینک دو۔ ہمارا یہ مجمع، اس کا ہر آدمی یہ کہے میں اللہ کا تیر ہوں۔
اور بزدلی سے کام نہیں لوں گا. ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تقاضے ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں ہیں، لیکن یہ کہ جو ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ جب مدد کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے میرے دوستو نیتیں کرو، ارادے کرو، اور نقد کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ.